ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی پچھلی آیات میں مال فے کی۔ مال غنیمت سے ذرا مختلف ہوتا ہے مال فے۔ دشمن کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی، جنگ نہیں ہوئی، جنگ یا لڑائی کے بجائے کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور مال غنیمت ملا۔ یہ مال غنیمت کن کا حصہ ہے، کن کا حق ہے؟ تو ایک مد تو اس کی بیان ہوئی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور آپ کے رشتہ دار اور یتیم اور مساکین اور مسافر۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کچھ اور لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ مال فے ان پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، یہ لوگ بھی اس کے حقدار ہیں۔ للفقراء، اور یہ مال فے ان فقراء کے لیے بھی ہے، المہاجرین، جو ہجرت کر کے آئے۔ یہ مال فے ان فقراء کے لیے بھی ہے جو ہجرت کر کے آئے، الذین، جن کو اخرجوا، نکالا گیا، من دیارہم، ان کے گھروں سے، واموالہم، اور ان کے مالوں سے۔ یعنی مکہ مکرمہ میں ان کے گھر بھی تھے، کاروبار بھی تھے، زمینیں بھی تھی، کام کاج بھی تھے، لیکن ان کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ ان کو نکالا گیا اپنے گھروں سے اور ان کو محروم کیا گیا اپنے مالوں سے، تو مال فے میں ان لوگوں کا بھی حق ہے۔ یبتغون، اور یہ متلاشی رہتے ہیں، فضلاً، فضل اور مہربانی کے، من اللہ، اللہ کی، اور یہ اللہ کے فضل اور اللہ کی مہربانی کے متلاشی رہتے ہیں، ورضوانا، اور اللہ کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں۔ وینصرون، اور یہ مدد کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ، ہم الصادقون، سچے لوگ ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ اور ان میں سے ایک معقول تعداد تھی ان صحابہ کرام کی جو اصحاب صفہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اصحاب صفہ یہ وہ لوگ تھے جو مسجد نبوی کے اندر رہتے تھے، یہ تعلیم حاصل کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، کوئی وحی آئی اس وحی کی کتابت کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کام درپیش ہوتا تھا تو آپ ان کو اس کام کے لیے روانہ فرماتے تھے۔ کہیں پر تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے، دعوت کے لیے بھیجنا ہوتا تھا، ان کو بھیجتے تھے، بلکہ کہیں اگر جہاد کے لیے بھیجنا ہوتا تھا تو ان کو بھیجتے تھے۔ یعنی یہ ایک ایسی آپ کہہ لیں کہ ایک جماعت تھی جو ہمہ وقت اور ہر قسم کی دینی خدمات کے لیے تیار ہوتی تھی۔ جب کوئی بیرونی کام نہیں ہے تو یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر علم حاصل کر رہے ہیں، دوسروں کو سکھا رہے ہیں، اور جب کوئی مہم درپیش ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو وہاں بھیج دیتے تھے، ایک کو بھیج دیا، 2 کو، 4 کو، 10 کو۔ ان لوگوں کے ذاتی کاروبار یا ملازمت کچھ نہیں تھی، یہ لوگ اس کام کے لیے مختص تھے، یہ لوگ اس کام کے لیے مختص تھے کہ بھائی ہم نے صرف مسجد میں رہنا ہے، جس قسم کی ضرورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش آتی تھی آپ اس کام کے لیے ان کو بھیج دیتے تھے۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کو بھی جن کو نکالا گیا اپنے گھروں سے اور مالوں سے،
یہ جو ہے نا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے. یہ ہما وقت اللہ کی رضا اور اس کے فضل کے متلاشی رہتے ہیں. وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. یہ اولئک هم الصادقون، سچے لوگ ہیں یہ. والذین، اور وہ لوگ تبوؤوا، جو مقیم تھے، الدار، اس گھر میں، جو اس گھر میں مقیم تھے، گھر سے مراد مدینہ منورہ، وہ لوگ جو اس گھر میں مدینہ منورہ میں مقیم ہیں، والایمان، اور وہ ایمان بھی لا چکے ہیں، من قبلہم، اور وہ ان مہاجرین کے مدینہ آنے سے پہلے سے یہی مقیم ہے. جو اس گھر میں یعنی مدینہ میں مہاجرین کے آنے سے پہلے سے مقیم ہیں، والایمان، اور ایمان بھی لا چکے ہیں، یعنی انصار، وہ مدینہ میں پہلے سے موجود ہیں، ایمان بھی لا چکے ہیں. انصار مراد ہیں ان سے، مدینہ کے رہنے والے جو ایمان لے آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مال فے میں ان کا بھی حصہ ہے. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جو اس مدینہ منورہ میں مہاجرین کے آنے سے پہلے سے مقیم ہیں اور وہ ایمان بھی لا چکے ہیں. یحبون، اور ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں، من ہاجر، جو ہجرت کر کے آئے، الیہم، ان کی طرف، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، یہ ان مہاجرین سے محبت کرتے ہیں. ولا یجدون، اور نہیں پاتے، فی صدورہم، اپنے دلوں میں، حاجتن، کوئی تنگی، ولا یجدون فی صدورہم حاجتن، اور اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے، مما، اس پر جو، اوتو، ان مہاجرین کو دیا گیا. اگر مہاجرین کو کچھ دیا جاتا ہے تو اس چیز کو یہ اپنے دلوں میں فیل نہیں کرتے. اصل میں مہاجرین چونکہ بالکل تقریباً اس حالت میں آئے تھے کہ وہ خالی ہاتھ تھے. اب شروع میں جب مواقع آئے کچھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کہ مہاجرین کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کیا جائے، ان کو نسبتاً زیادہ حصہ عنایت فرمایا. اب یہاں پر کسی انسان کے دل میں یہ آ سکتا تھا کہ عجیب بات ہے، لڑائی میں ہم سب شریک ہوئے ہیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کو نوازا جائے ہر وقت. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں اور اس قدر وسیع الظرف لوگ ہیں اور اس قدر صاف دل کے ہیں کہ یہ مہاجرین کو اگر حضور کچھ دیتے بھی ہیں تو یہ اپنے دل میں کوئی گراں نہیں سمجھتے، اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے اور اس چیز کو کوئی نیگیٹو فیل نہیں کرتے. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً میں، گویا یہ اصل میں خراج تحسین پیش کیا گیا ان کو اس جذبے پر جس کا انہوں نے اظہار کیا تھا، اس جذبے پر جس کا انہوں نے اظہار کیا تھا اس پر خراج تحسین پیش کیا گیا ان کو. وَيُؤْثِرُونَ، اور بلکہ یہ ترجیح دیتے ہیں اوروں کو، علی انفسہم، اپنی جانوں پر. وَيُؤْثِرُونَ علی انفسہم، یہ اوروں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں. ولو، اور اگرچہ کانا ہو، بہم، ان کو، خصاصہ، تنگ دستی، خود تنگ دست ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اوروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے. اس طرح کے بے شمار واقعات ان حضرات کے ہیں جو بڑے حیران کن ہیں، جو بہت حیران کن ہیں کہ خود کھانے کو نہیں ہے. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر نا کچھ مہمان آئے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی کوئی ان کو لے جائے اپنے گھر، چلے رات بھی گزار لیں گے، کچھ کھانے کو ہو تو کھانا بھی ہو جائے. حضرت ابو طلحہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں لے جاتا ہوں. گھر لے گئے تو عالیہ سے کہا کہ بھائی مہمان آئے ہیں، حضور نے بھیجے ہیں تو گھر میں کچھ کھانے کو ہے. تو وہ کہنے لگی کھانے کو تھوڑا سا تھا، میرے خیال میں تھا کہ بچوں کو کھلا دیں گے کچھ نہ کچھ، تو ہم تو بس جیسے بھی ہے رات گزار لیں گے، اللہ کرے کل کچھ شاید کچھ آ جائے، تو بچوں کے لیے کچھ تھوڑا سا میں نے رکھا ہوا تھا.
تو وہ کہنے لگے کہ کسی نہ کسی طرح بچوں کو سلا دو، یہ حضور کے مہمان ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تو بچوں کو سلا دو کسی طرح اور کھانا ان کے سامنے لا کے رکھو۔ اچھا پھر کہا کہ جب تم کھانا لاؤ نا تو کسی بہانے سے نا جو چراغ جل رہا ہے وہ بجھا دینا، وہ اس لیے کھانا تھوڑا ہے، میں بھی کھانے میں شریک ہو گیا نا تو کہیں وہ بھوکے نہ رہ جائیں۔ تو ایسے کرنا کہ کھانا لا کے نا تو میں بظاہر یہ ان کو محسوس کرواتا رہوں گا کہ میں کھا رہا ہوں، جبکہ میں کھانے میں شامل نہیں ہوں گا، تو وہ کھا لیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود تنگ دست بھی ہونا پھر بھی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جماعت تیار کی تھی وہ ایسے ہی اللہ کو اتنی پسند نہیں آئی، ان کے جذبات ایسے تھے، ان کی صفات ایسی تھیں، ان کی خصوصیات ایسی تھیں، ان کے کمالات ایسے تھے۔ وَمَن یوقع، اور جو بچا لیا گیا، بڑا عجیب جملہ ہے یہ والا، یہ بڑا عجیب جملہ ہے۔ وَمَن یوقع، اور جو بچا لیا گیا، شح، بخل، نفسہ، اندر کے، جو اندر کے بخل سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی تو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب 5ویں پارے کی آیت سامنے رکھیں، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، دلوں کے اندر نہ لالچ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، انسان لالچی ہے، انسان ہر جگہ اپنا مفاد دیکھتا ہے، وہ ہر جگہ نا پہلے یہ سوچتا ہے مجھے کیا ملے گا، اس میں میرا فائدہ کہاں سے آ سکتا ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، تو نفسوں کے اندر، دلوں کے اندر بخل، لالچ یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن وَمَن یوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اس چیز سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور یہ آیت بتانے کا مطلب کیا ہے، یہ جو لوگ تھے نا مہاجرین اور انصار، یہ اس سے بچا لیے گئے۔ انصار نے یہ نہیں سوچا یار یہ باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہو جائیں، ہمارے گھر باہر ہیں، یہ مہاجر باہر کے آ کر ہماری زمینوں کو پر کل کو قابض ہو جائیں، وہ اندر کا نا لالچ، کہیں یہ قابض نہ ہو جائیں، یہ ہم سے آگے نہ بڑھ جائیں، کہیں یہ کیا بات ہوئی، کیا کچھ بھی نہیں انہوں نے اور سب کچھ ان کو دیا جا رہا ہے۔ ہاں یہ چیز آ سکتی تھی، لیکن یہ وہ جماعت تھی، یہ وہ لوگ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ، آپ کے صحبت یافتہ، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا، یوقع شح نفسہ، یہ ان تمام سفلی جذبات سے پاک تھے، یہ ان تمام سفلی جذبات سے پاک تھے۔ وَمَن یوقع شح نفسہ، جو بچا لیا گیا، ابھی ہم نے پڑھا ہے، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اگر حضور مہاجرین کو کچھ دیتے ہیں تو انصار نے کبھی اپنے دلوں کے اندر کوئی بخل، کوئی لالچ، کوئی حسد، کوئی نفرت، کوئی بغض، ایسا کوئی جذبہ اپنے اندر نہیں پالا۔ وَمَن یوقع شح نفسہ، جو اپنے نفس اندر کے بخل سے یا اندر کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی تو فلاح پانے والے، وہی تو کامیاب ہونے والے۔ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، جاءوا، جو آئے، من بعدہم، ان کے بعد، یہ جو زیادہ تر عموماً آپ کہہ لیں کہ نسبتاً پسماندہ علاقے ہوتے ہیں نا، پسماندہ علاقے نسبتاً، ہم کہتے ہیں نا گاؤں دیہات، گوٹ، وہاں کے لوگ دل کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ دل کے بڑے اچھے، ان کے دلوں کے اندر وہ حسد، وہ کینہ، وہ نفرت، وہ بغض، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ پہلے کیا ہوتا تھا، جس کا کھیت ہے نا، کسی کا سبزی کا کھیت ہے، کوئی آ کے سبزی لے گیا، کوئی بات نہیں یار، بچے کھائیں گے، کوئی بات نہیں، بچے کھائیں گے یار۔ کسی کا گنے کا کھیت ہے اور کوئی آ کر گنے لے گیا، کوئی بات نہیں یار، بچے گھر ہیں کھائیں گے، کوئی بات نہیں۔ میرے گھر میں سبزی ہے، میں نے 10 گھروں میں سبزی بھیج دی، جس کے گھر میں دودھ ہے اس نے 10 گھروں کے اندر دودھ بھیج دیا، جس کے گھر کے اندر گڑ ہے اس نے 10 گھروں کے اندر گڑ بھیج دیا، اور جس کے گھر میں گندم ہے اس نے 20 بندوں کے 30 بندوں کے گھروں میں گندم بھیج دی، کوئی بات نہیں۔ مہمان آ گیا، بڑے خوش، بھئی
ہمارا گھر، ہمارے گھر کوئی آیا ہے کھائے گا. ایک گھر کا مہمان آیا، پورے خاندان کا، پورے علاقے کا مہمان ہے، وہ پورے علاقے کا مہمان ہے. لوگ اپنے گھروں کے اندر دوسروں کے مہمانوں کو ٹھہرا لیتے تھے. اور جی میں فلاں کے گھر آیا ہوں، یار کوئی بات نہیں، ان کے گھر بعد میں جانا، پہلے ہمارے گھر کھانا کھا کے جاؤ اور نینی چائے پی کے جاؤ. یہ تو مجھے خود واسطہ پڑا ان چیزوں کا. اب کون ہے جی؟ مطلب میں کسی اگلے گاؤں گیا ہوں، میں فلاں کے گھر آیا، اچھا ان کے مہمان ہیں، او 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 بھائی نہ تو مجھے جانتا ہے نہ میرے گھر بار کو، نہ کسی کو بھی تو نہیں جانتا، صرف اتنا کہ میں فلاں گاؤں کے فلاں گھر میں مہمان آیا ہوں، اور نہیں جی نہیں چائے پیے بغیر تو نہیں جانا، کھانا کھائے بغیر تو نہیں جانا. یہ ان علاقوں کے جو بظاہر پسماندہ تھے لیکن اخلاقی اعتبار سے بڑے، وہ آپ کہہ لیں کہ ترقی یافتہ تھے، مہذب تھے، با اخلاق تھے بہت زیادہ. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو یہ اندر کا بخل اور لالچ ہوتا نا، جو اس سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہے. والذین، اور اسی طرح مال فے ان لوگوں کا بھی ہے، مال فے میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے، جاءو، جو آئیں گے، من بعدہم، ان کے بعد، جو ان کے بعد آئیں گے، یقولون، اور وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، یا اللہ ہمیں بھی بخش دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی بخش دیجئے، ولی اخواننا، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دیجئے، الذین، جو سبقونا، ہم سے سبقت لے گئے، بالایمان، ایمان میں، جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، یعنی وہ پہلے آئے، وہ پہلے ایمان پا گئے، ہم بعد میں آئے ہیں، ہم نے بعد میں ایمان حاصل کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں جس کو سمجھنا ہے ہم نے ابھی. ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بھی بخش دیجئے، ولی اخواننا، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دیجئے، الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان میں سبقت لے گئے ہم سے، ولا تجعل، اور یا اللہ نہ رکھنا فی قلوبنا، ہمارے دلوں میں، غلن، کوئی کینہ، حسد، بغض، نفرت، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے. یا اللہ جو ایمان لائے، ہم سے پہلے ایمان والے تھے، ہمارے دلوں میں یا اللہ ان کے لیے کوئی حسد، کینہ، بغض، نفرت نہ رکھنا. ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک آپ، رؤوف الرحیم، بڑے مہربان اور بہت رحم فرمانے والے. یہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ہم سے پہلے جو لوگ ایمان والے دنیا سے گئے ہیں ان کے حق میں دعا کرنی ہے. ان کے حق، ان کی ذات میں کیڑے نہیں نکالنے، ان کی ذات میں کیڑے نہیں نکالنے، ان پر بیٹھ کر کتابیں نہیں لکھنی، بیٹھ کر ان کے خلاف کوئی تقریریں نہیں کرنی، ان کے لیے تو دعا کرنی، یا اللہ جو ایمان والے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما. کتنی بڑی بات ہے. وہ فلاں ایسا تھا، وہ فلاں ایسا تھا، بھائی ہم سے پہلے ان کو ایمان کی توفیق حاصل ہوئی ہے، ہم سے پہلے اللہ نے ان کو ایمان سے نوازا ہے، ہمیں بعد میں نوازا ہے. وہ اللہ کے ہاں ہم سے کہیں زیادہ قابل قدر، قابل احترام، قابل عزت. اور ہمیں سبق کیا دیا جا رہا ہے کہ جو پہلے ایمان والے چلے گئے ہیں نا ان کے لیے دعا کرو، اللہ ہماری بھی بخشش فرما. ہو سکتا ہے ان سے بھی غلطی ہوئی ہو کہیں، یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما، ان کی بھی بخشش فرما. ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دیجئے، ولی اخواننا، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دیجئے، الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ ہمارے دلوں میں، ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کھوٹ، کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی نفرت، یا اللہ یہ نہ رکھ. غل کہتے ہیں، غل ہم نے 8ویں پارے میں پڑھا تھا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت میں داخل فرمانے لگیں گے تو اس سے پہلے اللہ ان کے دلوں سے غل نکال لیں گے. یہاں پر بھی ہے اللہ ہمارے دلوں میں غل نہ آنے دینا ان کے لیے. وہ تمام منفی جذبات جو انسان کسی دوسرے کے لیے، جو انسان کے دل کے اندر ہوتے ہیں، حسد، کینہ، بغض، نفرت،
چغلخوری، یہ سب دوسروں کے بارے میں، جس سے دوسروں کو نقصان پہنچانا مقصود ہو، جو دوسروں سے نفرت مقصود ہو، وہ تمام کے تمام جذبات غل ہیں۔ اللہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں محبت ہو، احترام ہو، عقیدت ہو، حسد، کینہ، بغض، نفرت، یا اللہ یہ چیزیں نہ۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب آپ بخشنے والے ہیں اور مہربان ہیں اور انتہائی رحم فرمانے والے ہیں۔ تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ کل ہماری صورت مکمل ہو جائے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہ دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، نافقوا، جو منافق ہیں۔ یہ ہم صرف ترجمہ پڑھیں گے، مفہوم پہلے بیان ہو چکا ہے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین نافقوا، ان منافقوں کو، یقولون، کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، الذین کفروا، کون سے بھائی، جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے ان کے جو کافر بھائی ہیں ان کو کہتے ہیں۔ یہ منافقین نے کہا تھا نا یہود کو، بنو نذیر کو، نہیں 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 یہیں پر ٹکے رہو، مسلمان تو میں کہہ رہا نا نکل جاؤ نکل جاؤ، نہیں نہیں کہیں نہیں جانا، یہیں پہ رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لڑائی کی نوبت آئی نا ہم لڑنے آئیں گے تمہارے ساتھ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہارے پشتیبان بنیں گے، ہم تمہارے ساتھی بنیں گے، معاون بنیں گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ وہ سارا بھانڈا پھوڑ رہے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو منافق ہیں، یقولون، اور وہ کہتے ہیں، لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے یعنی بنو نذیر، بنو نذیر کے کافروں سے کہتے ہیں، لئن اخرجتم، اگر تمہیں نکالا گیا، لنخرجن، ہم بھی نکل جائیں گے، معکم، تمہارے ساتھ، لئن اخرجتم، اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا نا، لنخرجن معکم، تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی نکلیں گے، ولا نطیع، اور ہم نہیں مانیں گے بات، فیکم، تمہارے بارے میں، احدن، کسی کی، ابدا، کبھی بھی، اور تمہارے خلاف ہم کبھی کسی کی کوئی بات نہیں مانیں گے، وَإِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اگر مسلمان لڑنے آئے نا تم سے، ہم آئیں گے تمہاری مدد کرنے، واللہ یشہد، اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ کیسے جھوٹے ہیں؟ لئن اخرجوا، اگر ان بنو نذیر کو نکالا گیا، لا یخرجون معہم، یہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، یہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، وَلَئِن قُتِلُوا، اور اگر ان بنو نذیر سے لڑائی کی گئی، لا ينصرونہم، تو یہ منافقین کبھی ان کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ سیاسی دعوے ہیں، سیاسی دعویٰ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وَلَئِن، اور اگر نصروہم، اگر یہ ان کی مدد کرنے آئے، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، ثُمَّ، پھر، لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی کبھی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ لَأَنْتُمْ، تم، اے مسلمانوں، تم، اشد، کہیں زیادہ، رہبتاً، خوف کا باعث ہو، فی صدورہم، ان کے دلوں میں، من اللہ، اللہ کی نسبت، یعنی آسان لفظوں میں اللہ سے کہیں زیادہ یہ تم سے ڈرتے ہیں، اللہ کی نسبت کہیں زیادہ یہ تم سے ڈرتے ہیں، اس لیے بے فکر رہو، یہ کوئی ان کی مدد کرنے نہیں جائیں گے، کوئی ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ ذالک، اس لیے، بأنہم، کہ بے شک یہ، قوم، ایسے لوگ ہیں، لا یفقہون، جو کوئی سمجھ نہیں رکھتے۔ ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، یہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل سمجھ نہیں رکھتے۔ بس یہاں